کرتے ہیں کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے عیسوی سال کا، جبکہ اسلامی سال تو ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے. عیسوی سال کا جو اختتام ہو رہا ہے، اس میں ہمارے جو منچلے نوجوان ہیں اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ہیپی نیو ایئر نائٹ کے پروگرامز کرتے ہیں، ان میں کوئی ون ویلنگ کرتے ہیں، کوئی ہلا گلا کرتے ہیں. اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبد الرحمن فریدی صاحب. ہیپی نیو ایئر نائٹ یہ ایک رسم ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر گئی ہے. یہ مشرق کی روایت نہیں ہے، یہ مغرب کی اور بہت ساری جو ناپسندیدہ چیزیں ہمارے ہاں داخل ہوئی ہیں ان میں یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ بھی ایک شامل ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر ہمارے بہت سارے نوجوان، اب تو لیا میں بھی یہ بہت عادت چل پڑی ہے، ہلا گلا شروع کر دیتے ہیں نوجوان موٹر سائیکلوں کے ون ویلنگ کرتے ہیں. ہاں جی، ون ویلنگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اور ناپسندیدہ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان ایک طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، نوجوانوں کے سارے نوجوان تو نہیں ہیں ایسے، مگر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو تربیت کی کمی کا شکار ہیں یا بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی زندگی کو ایسے فضول کاموں میں استعمال کر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. بھائی صاحب، یہ تو اگر اس پر بات کی جائے تو یہ تو دو طبقات جو ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے. ایک تو والدین بچوں کی تربیت ایسے طریقے سے کرے کہ ہمارے اسلامی شعائر جو ہیں وہ یہ ہیں. اگر والدین اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ہمارے جو مدارس ہیں، ہمارے مساجد ہیں، اگر وہ اپنے جمعہ کے خطبات میں اسی طرح اپنے ٹیچر جو ہے اپنے کلاس روم میں بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بھی ہمارے جو اسلامی شعائر ہیں وہ یہ ہیں اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے خلاف اسلام، ہم کہہ سکتے ہیں ان کو؟ جی یقیناً. دیکھیں، اس موقع پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ اسراف میں آتا ہے. وہ پیسہ وہ جو رقم ہے وہ آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی معذور کو، کسی مریض کو، کسی ایسے ضرورت مند پہ آپ خرچ کر سکتے تھے جو آپ کی ون ویلنگ کے نتیجے میں آپ کے حادثے کا شکار ہونے پر آپ کے علاج معالجے پہ خرچ ہوتی ہے. اور دیکھیں کئی جو جانیں ہیں معصوم بچوں کی، بے سمجھ بچوں کی، نوجوانوں کی، وہ ون ویلنگ کے نتیجے میں ان کی اموات ہو جاتی ہیں. بالکل. اور ان کے والدین جو ہیں ساری زندگی کے لیے ان کی معذوری روگ لگ جاتا ہے، ان کی معذوری، ان کی محرومی سے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ رہتے ہیں. اور ہر سال جب بھی 1 جنوری آتا ہے ان کے وہ زخم جو ہیں اول تو بھولتے نہیں ہیں، اول تو کبھی بھی نہیں بھولتے. ان کے بیٹے، ان کے چاند، ان کے لاڈلے جو ہیں ان کی آنکھوں میں، ان کے ذہنوں پہ وہ یاد رہتے ہیں، نقش ہوتے ہیں. اور ان کی اس طرح کی جدائی تو ان کبھی بھی ان کے زخم کو جو ہے وہ مندمل نہیں ہو سکتے. تو یہ ہر سال پھر 1 جنوری جو ہے ان کو پھر یاد دلاتا ہے اور رلا دیتا ہے اور ایک ڈراؤنا خواب سا بن جاتا ہے. لہٰذا والدین سے میری اپیل ہے اور نوجوانوں سے میری ہاتھ باندھ کر یہ گزارش ہے کہ ون ویلنگ کوئی یہ رسم نہیں ہے. آپ اس وقت کو اپنے تعلیم کے لیے صرف کریں، اپنی تحریر کے لیے صرف کریں، اپنے اچھے خیالات کو پروموٹ کریں اور اچھی سرگرمیاں، بہت ساری گھر بیٹھ کر بھی بہت ساری اچھی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. ہیپی نیو ایئر نائٹ اور اس پہ ہلا گلا، ون ویلنگ، یہ قطعاً جو ہے کوئی کسی بھی طرح سے کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کو خاص طور پہ ہمارا جو معاشرہ جو ہے نہیں. اگر یورپ کی بھی اگر بات کریں تو اس پہ بھی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی لمیٹیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے، لمیٹیشنز ہیں. ان لمیٹیشنز کو جہاں بھی آپ کراس کریں گے تو وہ قانون کی وائلیشن ہوگی اور قابل گرفت ہوگا. ہیپی نیو ایئر نائٹ پر ایک تو یہ نوجوانہ کا ایک ہلا گلا ہوتا ہے اور ہیپی نیو ایئر نائٹ پر ایک جو ہے نا وہ شراب کے وہ پینا پلانا بیچنا یہ بھی ہے. میں نے پچھلے دنوں یہ پڑھا ہے. ہماری جو نئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر ندا یہاں جو تعینات ہوئی ہیں انہوں نے پولیس کو بڑی سختی سے ہدایات کی ہیں. انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے ہیپی نیو ایئر
نائٹ پر کے حوالے سے کہ کوئی شراب بیچنے والے، شراب پینے والے اور ایسے جو بے راہ روی کا شکار جو ہیپی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، اور کریک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے۔ عبدالرحمن فریدی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے اسے ہمارے دین اسلام نے ام الخبائث کہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شراب پی کر آپ، میں کل ایک انڈیا کے پینے والا دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو روایت ہم تک پہنچی ہے۔ تو دیکھیں نا، ایک گناہ ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے ہاں جی کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے اگر نہیں بچیں گے تو اس کے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکلی، نفسیاتی طور پر کتنے مسائل ہیں، کتنے عوارض پیدا ہوتے ہیں، اور انسان نشے کی حالت میں کتنی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ بالکل ایسے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو وقتاً فوقتاً، دیکھیں نا، شراب پی کر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی نقصان ہو گئی، اپنا بھی نقصان ہو گیا، دوسروں کا سامنے والے کا بھی نقصان ہو گیا۔ شراب پی کر آپ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ بہک گئے، جب بہک گئے تو بس وہاں سے فساد شروع ہو گیا۔ شراب کو کسی بھی معاشرے میں اگر کہیں پی بھی جاتی ہے تو وہ لائسنس لے کر پیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب شراب کے لیے حکم آیا تھا کہ یہ ترک کر دی جائے تو صحابہ کرام نے کس طرح اس کو ترک کیا؟ اس طرح ترک کیا کہ شہر مدینہ کی جو ہے وہ گلیوں میں شراب تھی، اور اس کے بعد بالکل سوسائٹی جو ہے وہ اس میں اس کا نام ختم، بالکل ختم، اسلامی سوسائٹی میں اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اور میں حیران ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور بہت سارے ہمارے میں سے ہی لوگ شراب کا نشہ کرتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ اس کو پینے والے جو ہیں وہ بڑے دانشور اور بڑے صاحب علم و فکر اور فن جو ہیں وہ۔ میں پچھلے دنوں یہ انڈیا فلم انڈسٹری کے ایک بڑا نام ہے جاوید اختر، وہ ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے میں نے 24 سال مسلسل شراب پی ہے، مگر یہ 24 سال بعد مجھے احساس ہوا کہ جی اس سے برا کام اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں وہ لوگ جو مسلسل اس کے عادی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس سے بچنا چاہیے، اور جو حتیٰ کہ یورپ بھی اس سے بچنے کی اب کوشش کر رہا ہے، اسلام کی طرف ان کی آمادگی، ان کا رجحان، اس میں یہ شراب کا بھی بڑا دخل ہے کہ شراب کی ممانعت جو ہے اس کے جو یورپین ہیں وہ قائل ہو رہی ہے کہ جی مسلمان جو ہے نہیں پیتا تو ان کے خانگی زندگی بھی بڑی پرسکون گزرتی ہے، کافی بہت سارے اثرات اور مفید اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے میری اپیل ہے کہ شراب سے، شباب سے بچنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سنت ہے، اسے بچیں گے تو فلاح پائیں گے۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب یہاں جو ہے نا، جو ہماری جو میں بار بار جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اسلامی جمہوری ریاست ہے پاکستان جو ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے۔ اصل ہمارے جو جس مہینے سے ہمارے سال کا آغاز ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ تو عیسوی سال جو ہیں یہ تو دوسرے اس کے ہیں، یہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے۔ یہ تربیت میں جو سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہو، سرایت کر گئی یہ بات کہ بھی ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی شاعر کو اپنانا چاہیے، اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اور ان کی روشنی میں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جو اسلام کو مشعل راہ سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مگر یہ جو ہیپی نیو ایئر نائٹ اور جو شراب شباب، یہ یورپ سے ہمارے سوسائٹی کو انہوں نے اثر انداز کر دیا ہے، متاثر کر دیا ہے، ہمیں ہپنوٹائز کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھی ایسی چیزیں دے کر کہ بھی وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھی جو ہے نا آپ کوئی جدید معاشرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی جدیدیت نہیں ہے، بھی جدیدیت اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ تجربہ گاہوں میں جائیں،
کیمسٹری دان بنے، فزکس دان بنے، آپ بیولوجی کی مارکیٹ میں جائیں، آپ الجبرے کی مارکیٹ میں جائیں، تو آپ علم کے میدان میں بھی تو ہمیں فالو کرنا چاہیے نا. ہاں جی. یورپ کو کمپیوٹر سائنس میں جائیں، ہاں جی، آئی ٹی میں جائیں، دیکھیں کتنا نالج کی دنیا ہے، اور نالج کے ذریعے یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر کھڑے ہیں، شراب پی کر کھڑے ہیں. دیکھیں ہمیں کہاں الجھایا ہوا ہے، اور ہم خود بھی الجھے ہوئے ہیں. ہم خود الجھے ہوئے ہیں. ہم خود اس ماحول سے جان نہیں چھڑانا چاہتے جو تباہی کا نشاندہی کر رہا ہے. دیکھیں نا، جو بچہ گھر سے موٹر سائیکل لے کر نکلتا ہے تو اس کے والدین کو بھی تو پتہ ہے نا، میرا بچہ اب موٹر سائیکل لے کر نکلا ہے، سلنسر اس نے نکال دیا ہے. اصل تو وہیں بریک ہونی چاہیے والدین کے اینڈ پر. جب وہ گراج سے موٹر سائیکل نکالے تو والدین پوچھے نا کہ بھی کہاں جا رہے ہو. جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہیے. صرف ہمارے جو اداروں کی ضرورت وہ تو نہیں ہے نا ذمہ داری کہ وہ بچوں کو جب سڑک پر آ جائیں تو وہ انہیں سنب کریں. اصل تو والدین کو سنب کرنا چاہیے. فریدی صاحب، جو پولیس ہے، اب ایک بندہ جو پولیس کا اہلکار ہے وہ ہر بندے کے ساتھ تو نہیں چپک سکتا نا. دیکھیں انہوں نے تو ایک میسج دینا ہے، اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اور اس ڈیوٹی کے ذریعے وہ لوگوں کی انہوں نے جان بچانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ قانون کی وائلیشن مت کریں، قانون کی عملداری میں وہ اپنے آپ کو زندگی گزاریں. یہ تو والدین، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جب وہ بچہ گھر سے مغرب کے بعد، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں مغرب کے بعد تو بچوں کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی. اور اب حالات یہ ہے کہ والدین بے بس ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ بچے جو ہے وہ گھر سے نکلتے رات کو مغرب کے بعد ہیں اور دیر تک آتے ہیں. اسی لیے تو صبح کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتے، دیر تک سوتے رہتے ہیں. تو اس لیے والدین کو اپنے بچوں کی انہیں احساس دلانا چاہیے. آج کل تو احساس دلانا بھی یہ مفقود ہو گیا ہے کہ بچے آج ان میں یہ فاسٹ جو چیزیں، لائف کا سٹائل ہے، یہ ان میں بے چینی اور بے صبری، نا امیدی پیدا کرتا ہے. بہرحال ہم جو بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں والدین سے اور نوجوانوں سے کہ وہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام پر کسی ہلے گلے کا اپنے آپ کو حصہ مت بنائیں، کسی قانون شکنی کے عمل میں اپنے آپ کو مبتلا مت کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں زندگی کے بہترین صلاحیتیں سے نوازا ہے، انہیں وسائل دیے ہیں، انہیں عقل فہم فراست دی ہے، جسم عطا کیا ہے، وسائل دیے ہیں، روپیہ پیسہ دیا ہے. تو اس کو مثبت انداز میں یوز کریں، نہ کہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام پر تباہی اور بربادی. بالکل.